ابھرتے ہوئے خطابت کے شہزادہ خطابت حضرت مولانا علامہ وقاص احمد فاروقی حفظہ اللہ تعالی، دعا کیجئے اللہ پاک ہمارے اس بھائی کی حفاظت فرمائے اور اللہ پاک ان سے دین کا بہت زیادہ کام لے۔ دفاع صحابہ میں آپ ایک للکار ہیں، ایک آواز ہیں، اللہ پاک ان کی حفاظتیں فرمائے۔ شیخ وقاص احمد فاروقی حفظہ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی، قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی، اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل، اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، انتہائی خوشی اس بات کی ہے کہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ماحول، دور دراز تک دعوت، اور بڑے ہی ساتھیوں نے محنت کر کے آج کا یہ پروگرام اس کا اہتمام کیا۔ دعا کیجئے کائنات کا مالک جن جن بھائیوں نے جس انداز کے ساتھ اس پروگرام کو سجایا، اہتمام کیا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو ساتھی آئے ہیں اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ معزز سامعین، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں نے اپنے نبی کے یاروں کی عظمت، شان، مقام، رفعت اور بلندی کا تذکرہ کرنا ہے۔ صحابہ کون صحابہ ہیں کہ دن کے دن جہاد فی سبیل اللہ میں تلواروں کو چلاتے ہوئے گزرتے ہیں، اور جن کی راتیں مصلی پر رب کو مناتے ہوئے گزرتی ہیں۔ صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے ایمان کو کائنات کے پروردگار نے آپ کی اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا، اور اعلان فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر کوئی ایمان لانا چاہتا ہے تو ایمان ایسا ہی لانا پڑے گا جیسا ایمان میرے نبی کے یاروں کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا سبحان اللہ ذرا اونچا کہیں نا ایک بار۔ صحابہ کی عظمت سن کے آپ نے بولنا ہے، آگے پیچھے بھلے آپ نہ بولیں، لیکن اسے کہیں یہ نہ پتہ چلے کہ آپ جو ہے وہ بالکل سست بیٹھے ہیں۔ اسے پتہ چلنا چاہیے کہ ابھی صحابہ کے غلام جاگتے ہیں، زندہ ہیں، اور صحابہ کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں۔ اونچی کو سبحان اللہ۔
صحابہ کون صحابہ ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ قرآن نازل کرتا ہے اور صحابہ اس قرآن پر عمل کرتے ہیں، اور ایک انداز یہ بھی ہے کہ صحابہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے عمل کرتے ہیں، اللہ اس عمل کو قرآن کی آیات بنا کر نازل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کون صحابہ ہیں؟ صحابہ جن کا انتخاب کائنات کے پروردگار نے خود کیا ہے۔ آؤ سب سے پہلے میرے نبی کا انتخاب کیا، پھر میرے نبی کے لیے تمام یاروں کا انتخاب کیا۔ عن عبداللہ ابن مسعود ان اللہ نظر فی قلوب العباد، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کائنات کے پروردگار نے جب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا۔ فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا، عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آ گیا۔ فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اس دل کو چن لیا۔ فابتعثہ برسالتہ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا امام بنانے کے لیے چن لیا، اور اسی لیے میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، ان اللہ اصطفیٰ آدم، اصطفیٰ مصطفیٰ معنی چنا ہوا۔ اب میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں ہیں بلکہ المصطفیٰ ہیں۔ المصطفیٰ کا معنی یہ بنا کہ صرف میرے نبی چنے ہوئے نہیں ہیں بلکہ میرے نبی کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے شان آئی، شانوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے مقام آیا، مقاموں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے عزت آئی، عزتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے حسب آیا، حسبوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے نسب آیا، نسبوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے خاندان آیا، خاندانوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے کنبہ آیا، کنبوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے قبیلہ آیا، قبیلوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے والدین آئے، والدین میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے سسرال آئے، سسرال میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے داماد آئے، دامادوں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے بیٹے آئے، بیٹوں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے بیٹیاں آئیں، بیٹیوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے نواسے آئے، نواسوں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے صداقت آئی، صداقتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے عدالت آئی، عدالتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے شرافت آئی، شرافتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے عدالت آئی، عدالتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے وکالت آئی، وکالتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے سجدے آئے، سجدوں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے دعائیں آئیں، دعاؤں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے کتاب آئی، کتابوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے لباس آیا، لباسوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے کمبلی آئی، کمبلیوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے امامہ آیا، اماموں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے سینہ آیا، سینوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے پسینہ آیا، پسینوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے مدینہ آیا، مدینوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے معجزات آئے، معجزات میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے انداز آیا، اندازوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے کردار آیا، کرداروں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے گفتار آئی، گفتاروں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے رفتار آئی، رفتاروں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے زمانہ آیا، زمانوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے صدی آئی، صدیوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے سال آئے، سالوں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے مہینے آئے، مہینوں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے ہفتے آئے، ہفتوں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے دن آئے،
دنوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے لمحے آئے، لمحوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے یار آئے، یاروں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے حبدار آئے، حبداروں میں سے چنے ہوئے اللہ نے میرے نبی کو چنا۔ میرے نبی کے بعد ثم نظر فی قلوب العبادی، پھر ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العبادی، کائنات کے پروردگار کو پھر ساری کائنات میں سے اگر دل پسند آئے تو میرے نبی کے یاروں کے پسند آئے ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، 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 ہمارے ہمارے صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے سارے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، حضرت مولانا علامہ وقاص احمد فاروقی صاحب۔ مشائخ تشریف فرما ہیں، شیخ زاہبی صاحب تشریف فرما ہیں، حضرات گرامی قدر دعا کیا کریں اللہ ہمارے مشائخ کا، علماء کرام کا سایہ تادیر ہمارے اوپر قائم و دائم فرمائے۔ ان کے ساتھ ہی بہاریں ہیں، ذرا ان نورانی چہروں کو دیکھ کر کے ایک بار کہیں سبحان اللہ۔ صحابہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے لیے وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ نے سب کے دلوں کو چیک کیا، سوائے ایمان کے کچھ پایا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے۔ میں کہا کرتا ہوں جب اللہ راضی ہے مومن سارے راضی ہیں، اللہ راضی ہے، پھر اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا پھر صحابہ کی عظمت عزت کے اندر کوئی فرق آتا نہیں آتا ہے۔ صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ ہیں، صحابہ سارے کے سارے عظمتوں والے ہیں، صحابہ سارے کے سارے رفعتوں والے ہیں۔ آؤ دیکھیے تو سکینہ کائنات کے پروردگار نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کا اعلان فرمایا اور کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میرے نبی کی نبوت کا دعویٰ کر دیا گیا۔ اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر کائنات کے پروردگار نے اگلے الفاظوں کے اندر میرے نبی کی سیرت کو بیان نہیں کیا، میرے نبی کے کردار کو بیان نہیں کیا، بلکہ صحابہ کرام کی جماعت کی صفات کو بیان کر دیا۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ارے بابا دیکھ تو صحیح نا، رب کے قرآن کا انداز دیکھیے، کیا انداز ہے؟ دعویٰ کیا جا رہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ایک انداز یہ بھی تو تھا نا، آگے میرے نبی کی سیرت کا تذکرہ کیا جاتا کہ محمد اللہ کے رسول کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کی سیرت ایسی ہے، آپ کا کردار ایسا ہے، آپ کا انداز ایسا ہے۔ لیکن کائنات کے پروردگار نے نبی علیہ السلام کے یاروں کا ذکر فرما دیا، میرے نبی کے یاروں کی صفات کا ذکر فرما دیا۔ اس کا معنی یہ ہے کائنات کا شہنشاہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اگر کسی نے میرے نبی کی نبوت کو سمجھنا ہے اسے صحابہ کو سمجھنا پڑے گا۔ اب اگر کسی نے میرے نبی کی نبوت کو سمجھنا ہے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ ارے بابا دیکھیے تو صحیح نا، یہ سارے کے سارا دین صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹ ہم تو نہیں جانتے تھے۔ ارے بابا مجھے تو نہیں پتا
میرے پیغمبر چلتے کیسے ہیں یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر بیٹھتے کیسے ہیں یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر اٹھتے کیسے تھے یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر مسکراتے کیسے تھے یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کا لباس کیسا تھا یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کی کمبلی کیسی تھی یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کا امامہ کیسا تھا یہ صحابہ نے بتایا، اس امامے کا رنگ کیسا تھا یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر روتے کیسے تھے یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر مسکراتے کیسے تھے یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر غصے میں کیسے آتے یہ صحابہ نے بتایا، جب میرے پیغمبر غصے میں آتے آپ کی پیشانی پر کیسے رگ آپ کی پیشانی پر نمایاں ہوا کرتی تھی یہ میرے نبی کے یاروں نے بتایا، میرے پیغمبر کی صداقت کیسی ہے صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کی عدالت کیسی ہے صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کی وفائیں کیسی ہے صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کی شجاعت کیسی ہے صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کی شرافت کیسی ہے صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کی وکالت کیسی ہے یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کے سجدے کیسے ہیں یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کا قیام کتنا لمبا یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کا رکوع کیسا یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کی دعائیں کیسی یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کی تہجد کیسی یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کا جہاد کیسا یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر بدر میں آئے یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر احد میں آئے یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر نے خندق کھودی یہ صحابہ نے بتایا، خندق پر پیٹ پر پتھر باندھے یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر نے تلوار اٹھائی یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کے دندان شہید ہوئے یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر معراج پر گئے یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر نے سیر کی یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کا انداز کیسا تھا یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کی گفتار کیسی تھی یہ صحابہ نے بتایا، یہ سارے کا سارا دین بتایا صحابہ نے، قرآن ہم تک پہنچایا صحابہ نے، حدیث ہم تک پہنچائی صحابہ نے، شریعت ہم تک پہنچائی صحابہ نے، توحید ہم تک پہنچائی صحابہ نے، کردار ہم تک پہنچایا صحابہ نے، یہ سارے کے سارا دین صحابہ نے پہنچایا ہے، اس سارے دین کے گواہ صحابہ کرام ہیں۔ ارے بابا اگر اب کسی کو دین چاہیے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا، اب اگر کسی کو اسلام چاہیے اسے صحابہ کو عادل ماننا پڑے گا، اب اگر کسی کو دین چاہیے اسے صحابہ کو سچا ماننا پڑے گا۔ جا کر کے دیکھئے جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس محمدی کلمہ نہیں ہے، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس میرے نبی کا دین نہیں ہے، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس محمدی شریعت نہیں ہے، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس 30 پاروں والا قرآن نہیں ہے، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس میرے پیغمبر کی سیرت نہیں ہے، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس میرے نبی والی اذان نہیں ہے، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا میں مقدی گل مکاواں اگر سمجھ آئے تے بولے آجے، جو میرے نبی کے یاروں کو جس نے نہیں مانا اس کے پاس دین نہیں آیا، اس کے پاس اسلام نہیں آیا، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کے پاس دین نہیں ہے، اس کے پاس اسلام نہیں ہے، کیونکہ یہ اسلام پہنچایا صحابہ نے ہے۔ جو صحابہ کو سچا مانے گا پھر اسلام کو سچا مانے گا، مانا یہ ہوا جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ دین کو نہیں مانتا، جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ شریعت کو نہیں مانتا، جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ قرآن کو نہیں مانتا، جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ حدیث کو نہیں مانتا، جو صحابہ کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے، جو صحابہ کا منکر ہے وہ حدیث کا منکر ہے، جو صحابہ کا منکر ہے وہ دین کا منکر ہے، جو صحابہ کا منکر ہے وہ شریعت کا منکر ہے، اور جو سپاہی صحابہ کے، جو غلام صحابہ کے صحابہ کا دفاع کرتے ہیں وہ صرف صحابہ کا دفاع نہیں کرتے، میں کہا کرتا ہوں دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے، دفاع صحابہ دفاع حدیث ہے، دفاع صحابہ دفاع شریعت ہے، دفاع صحابہ دفاع پیغمبری ہے، دفاع صحابہ
دفاع مکہ ہے، دفاع صحابہ، دفاع مدینہ ہے، اور جب تک ایک مسلمان کے دل کے اندر بھی دل دھڑکتا رہے گا، منہ کے اندر زبان باقی رہے گی، ہم صحابہ کا دفاع بھی کرتے رہیں گے، اہل بیت کا دفاع بھی کرتے رہیں گے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مولانا فاروق احمد وقاص احمد فاروقی صاحب۔ اور آئیے حضرات گرامی، میرا اب دل چاہتا ہے، قرآن کی مجلس ہے، میرا دل چاہتا ہے میں ذرا قرآن سے پوچھوں نا، قرآن سبحان اللہ، قرآن میرے نبی کے یاروں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ علماء نے لکھے 1000 سے زیادہ آیات میں اللہ نے صحابہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور آؤ توجہ رکھو، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر چلوں۔ میرا دل چاہتا ہے میں قرآن کے 30 پاروں میں سے آپ کو صحابہ کی عظمت سناؤں، اگر آپ ایڈوانس کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نہیں میں پھر رہن دینا، تسی توڑا موڈ کوئی نہیں ہے، موڈ ہے تے اچھی آکو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن سن کر کے تو سبحان اللہ آپ کو کہنا پڑے گا، ایک بار پھر کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ مولانا عثمان صاحب حضرت تشریف لا چکے ہیں، میں ذاتی طور پر ان کا بہت بڑا فین ہوں، بہت خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اتنی عزتوں کے ساتھ نوازا ہے۔ جو قرآن کا خادم بن جائے، قرآن کی وجہ سے اللہ اس کو عزتیں عطا کر دیا جاتا ہے، اور رب کعبہ کی قسم ہے جو صحابہ کے در کا چوکی دار بن جائے، اللہ اس کو بھی دونوں جہانوں میں عزتیں عطا کیا کرتا ہے۔ حضرات گرامی کے در آؤ، میں تو اسی لیے کہا کرتا ہوں، جب سے میری نسبت صحابہ کی طرف ہوئی، جب سے میری نسبت سیدنا صدیق اکبر کی طرف، جب سے میں نے صحابہ کا دفاع کرنا شروع کیا ہے، اللہ نے بڑی عزتیں عطا کی ہیں۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں یارو بتلاؤ تو صحیح نا، میں تو اپنے نبی کے قدموں کے نیچے آنے والے ذروں کی بھی توہین برداشت نہیں کرتا۔ میں اپنے نبی کے یاروں کی توہین کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ میں اپنے نبی کے وفاداروں کی توہین کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ میں اپنے نبی کے سپاہیوں کی توہین کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ میں اپنے نبی کے شاگردوں کی توہین کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ میں اپنے نبی کے مریدوں کی توہین کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ جنہیں قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہے، ان کی توہین کیسے برداشت کی جا سکتی ہے؟ جسے قرآن اولئک هم المؤمنون کہے کہ یہی حقیقی معنی میں مومن ہیں، ان کی توہین کیسے برداشت کی جا سکتی ہے؟ جسے کائنات کا شہنشاہ کہے اولئک حزب اللہ، یہ میری جماعت ہے، یہ میرا گروہ ہے، اللہ کے گروہ کی توہین کیسے برداشت کی جا سکتی ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے جن پر کائنات کا پروردگار احسان کرے، ان کی توہین کیسے برداشت کی جا سکتی ہے؟ جنہیں کائنات کا پروردگار عزتیں عطا کرے، ان کی توہین کیسے برداشت کی جا سکتی ہے؟ جن کو کائنات کا پروردگار اپنی جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کرے، ان کی توہین کیسے برداشت کی جا سکتی ہے؟ جو میرے نبی کے لیے سب کچھ قربان کر گئے، ان کی توہین کیسے برداشت کی جا سکتی ہے؟ جنہوں نے میرے نبی کے لیے بچوں کو یتیم کروا دیا، ان کی توہین کیسے برداشت کی جا سکتی ہے؟ جنہوں نے میرے نبی کے لیے اپنی بیویوں کو بیوہ کروا دیا، ان کی توہین کیسے برداشت کی جا سکتی ہے؟ جو میرے نبی کے لیے کٹ گئے، جو میرے نبی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر گئے، جنہوں نے پھانسی کے پھندوں کو چوم کر کے دین کے لیے گلے میں ڈال لیا، جو تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد کا نعرہ لگا گئے، جن کو پاس لڑنے کے لیے تلواریں نہ تھی، ہاتھ میں ٹہنیاں پکڑ کر کے اپنے پیغمبر کی عزت کے لیے میدان میں اتر پڑے، ان کی توہین کیسے برداشت کی جا سکتی ہے؟ ان کی عزت کا دفاع میں کیوں نہ کروں؟ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور جام شہادت نوش کرتے ہوئے میرے نبی کا یار بولا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا، میں کامران ہو گیا، دنیا فردہ حیرت میں گم ہو
ہو کر کے سوال کرتی ہے، ارے بابا تیری گردن پر تلوار چل گئی، تیری گردن کٹ گئی، خون کا فوارہ نکل گیا، تیری روح ابھی نکلنے والی، تیرے بچے یتیم ہو گئے، تیری بیوی بیوہ ہو گئی، تو نے خاندان چھوڑ دیا، اب تو چل نہیں سکتا، اب تو بیٹھ نہیں سکتا، اب تو اٹھ نہیں سکتا، اب تو بول نہیں سکتا، تو کیسے کامیاب ہو گیا؟ میرے نبی کا دیوانہ بولا، اے میرے نبی کا یار بولا، ایسے تو ہم صحابہ نہیں کرتے ہیں، یہ میرے نبی کے یاروں کی داستانیں ہیں۔ میرے نبی کا یار بولا اور کہنے لگا، ارے اسی کا نام تو کامیابی ہے کہ میں نے دین اسلام کے لیے، اپنے نبی کی عزت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ میں نے عرض کیا، ربا تیرے نبی کے یاروں نے اپنا سب کچھ نبی کی عزت کے لیے قربان کر دیا، ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں ہم بھی تیرے نبی کے یاروں کی عزت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر ڈالیں گے، کیونکہ وہ دیوانے محمد کے، وہ دیوانے محمد کے، میں دیوانہ صحابہ کا، وہ پروانے محمد کے، میں پروانہ صحابہ کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، رفعت صحابہ، حضرت مولانا علامہ وقاص احمد فاروقی صاحب۔ اور آؤ، میں نے جیسے آپ سے وعدہ کیا، آپ جاگے ہیں، سبحان اللہ، جو صحابہ کی عزت کے لیے بولے۔ میں نے پچھلے ہفتے گجرانوالہ کے بہت بڑے جلسہ میں نے یہی بات کہی، میں نے کہا عزت اسی کی ہوگی جو صحابہ کی عزت کرے گا۔ آپ کو یہ بات منظور ہے؟ اب عزت اسی کی ہوگی جو صحابہ کی عزت۔ آپ نے دیکھا یہی لاہور ہے اور یہی بھاٹی دربار ہے، یہی پر وہ آیا آنے والا اسلام آباد سے جو کہتا تھا معاویہ نام اچھا نہیں ہے، جو کہتا تھا جہالت کے دور میں معاویہ نام رکھا کرتے تھے لوگ، یہ انداز اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ تو اس سنی قوم کے نوجوانوں نے اس کو جوتے دکھا دکھا کر کے بتایا ہے کہ ابھی سیدنا امیر معاویہ کے غلام زندہ ہیں، سبحان اللہ، ابھی ہم صحابہ کے دفاع کرنے کے لیے زندہ ہیں۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، علم والے لوگ بیٹھے، فہم والے مشائخ بیٹھے ہیں، میری تو ذمہ داری ہے میں آپ کے دل جگاؤں اور اس دل کے اندر صحابہ کی محبت انڈیل ڈالوں۔ آؤ آخری بات، میرا دل چاہتا ہے میں قرآن پاک سے پوچھوں، صحابہ کی عظمت، قرآن پاک کے 1000 سے زیادہ آیات کے اندر اللہ نے صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کا تقوی، صحابہ کی عبادت، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی عدالت، صحابہ کی وکالت، صحابہ کی شجاعت، صحابہ کے سجدے، صحابہ کے قیام، صحابہ کا جہاد، صحابہ کا چلنا، صحابہ کا بیٹھنا، صحابہ کا اٹھنا، صحابہ کا دیکھنا، صحابہ کا ایمان اللہ نے بیان کر دیا۔ آئیے دیکھئے تو صحیح نا، قرآن پاک کا پہلا پارہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میں نے عرض کیا ربا جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا دوسرا پارہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اے اللہ یہ امت وسطہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا تیسرا پارہ، وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ۔ اے اللہ یہ صابر اور صادق لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چوتھا پارہ، کُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ۔ اے اللہ بہترین امت کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا پانچواں پارہ، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے اللہ یہ سبیل مومن کون ہیں جن کے رستے پر چل کر کے جنت ملے گی؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چھٹا پارہ، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ اے اللہ جن پر تو نے دین مکمل کیا، جن کو یہ نعمت عطا کی، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا ساتواں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ۔ اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑا کرتے تھے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا آٹھواں پارہ، اولئک اصحاب الجنہ۔ اے اللہ یہ جنتی کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا نوواں پارہ، ان
انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اے اللہ جو لوگ تیرا ذکر سنتے اور ان کے دل دہل جایا کرتے تھے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 10واں پارہ، اولئک هم المؤمنون حقا، اے اللہ یہ حق والے مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 11واں پارہ، والسابقون الاولون من المہاجرین، اے اللہ سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 12واں پارہ، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے اللہ استقامت اختیار کر جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 13واں پارہ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے اللہ تیرے راستے کی طرف بلانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 14واں پارہ، یقولون سلام علیکم، اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہتے ہیں، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 15واں پارہ، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 16واں پارہ، لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، اے اللہ یہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 17واں پارہ، وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، اے اللہ جو تیری رضا کے لیے جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 18واں پارہ، قد افلح المؤمنون، اے اللہ مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 19واں پارہ، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 20واں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، اے اللہ جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 21واں پارہ، الف لام میم غلبت الروم، اے اللہ غالب آنے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 22واں پارہ، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ یہ مومن مسلمان کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 23واں پارہ، قرآن پاک کا 23واں پارہ، سلام قولا من رب الرحیم، اے اللہ جن کو تو سلام کہے گا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 24واں پارہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک ہے پھر وہ اس بات پر ڈٹ گئے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 25واں پارہ، واللہ ولی المتقین، اے اللہ تیرے دوست کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 26واں پارہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اے اللہ کافروں پر سخت کون ہیں؟ میرے نبی کے ساتھی کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 27واں پارہ، اولئک هم الصدیقون، اے اللہ سچے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 28واں پارہ، اولئک حزب اللہ، اے اللہ تیرا گروہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 29واں پارہ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا، اے اللہ جو مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 30واں پارہ، عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ، اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر تیوڑی آنا بھی برداشت نہ کیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، ارے بابا تم کہاں سے صحابہ کو نکالو گے؟ خدا کی عنایت میں صحابہ، نبی کی ہدایت میں صحابہ، کتاب روایت میں صحابہ، مقام ولایت میں صحابہ، نور ایمان میں صحابہ، حضور کے بیان میں صحابہ، پچھلے ادیان میں صحابہ، ہر دور اور زمان میں صحابہ، تورات و انجیل میں صحابہ، حکم تعمیل میں صحابہ، ادائے خلیل میں صحابہ، نگاہ جلیل میں صحابہ، نور بیان میں صحابہ، قلوب و اذہان میں صحابہ، تاریخ جہان میں صحابہ، عین ایقان میں صحابہ،
صحابہ پچھلے ادیان میں، صحابہ صداقت و عدالت میں، صحابہ سخاوت و شجاعت میں، صحابہ جرت و بصالت میں، صحابہ دلیل و دلالت میں، صحابہ عبادت و ریاضت میں، صحابہ صداقت و عدالت میں، صحابہ قیادت و سیادت میں، صحابہ محبت و ارادت میں، صحابہ جرت و بصالت میں، صحابہ شان و شہادت میں، صحابہ خیبر کے میدان میں، صحابہ فتح افغان میں، صحابہ دور اور زمان میں، صحابہ بدر و تبوک میں، صحابہ حنین و یرموک میں، صحابہ قبرص و خراسان میں، صحابہ روم و ایران میں، صحابہ عمل کی اذان میں، صحابہ بیت رضوان میں، صحابہ محبت کے بیان میں، صحابہ حزب اللہ جماعت میں، صحابہ کرم اللہ صفات میں، صحابہ رحماء کی آیات میں، صحابہ صوم و صلات میں، صحابہ جنت کے مکان میں، صحابہ جو یہ چاہتے کل قیامت والے دن مجھے صحابہ کا ساتھ ملے، ذرا اونچی ہاتھ اٹھا کر کے بولیے صحابہ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ نعرہ صحابہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میں نعرے کا خود بھی قائل نہیں ہوں، لیکن عظمت صحابہ کا خوب نعرہ لگائیں۔ نعرہ صحابہ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، رفت صحابہ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب، اللہ تعالی ہمارے اس بھائی کے گلے میں برکت عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، شہر شہر، کریا کریا، نگر نگر، بستی بستی، صحابہ کی للکار لگانے والے اللہ کے فضل و کرم سے، تیز تلوار ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔